میں ہوں آپ کا میزبان رضا عباس۔ بات کریں گے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے جو بڑھتی ہوئی ٹینشن ہے اس پورے خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر جو معاملات ہم دیکھ رہے ہیں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے۔ غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، لبنان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہر طرف سے محاذ آرائی گو کہ جاری و ساری ہے، حماس کی جانب سے بھی جاری ہے، حزب اللہ کی جانب سے بھی جاری ہے، عراق سے حشد و شعبی کی جانب سے جاری ہے، اور یمن سے انصار اللہ کی جانب سے ہمیں جو ہے وہ ایک محاذ جو ہے مکمل طور کے اوپر کھوتا ہوا اسرائیل کے اگینسٹ نظر آتا ہے۔ اور اس کی جو آغاز ہے وہ ظاہر ہے 7 اکتوبر 2023 سے ہی اسی کے بعد سے صورتحال ہمیں نظر آتی ہے، مگر اس کے بعد جس طرح کی ٹینشن، جس طرح کی چیزیں بڑھتی گئیں اسرائیل اور ایران کے مابین براہ راست یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس کے بعد خطے کی جو صورتحال ہے وہ یکسر ہمیں تبدیل ہوتی ہوئی بھی نظر آئی۔ ایران کی جانب سے براہ راست 2 بار حملہ کیا جا چکا ہے اسرائیل کی سرزمین کے اوپر، اور اسی طرح اسرائیل کی جانب سے بھی اہم جو شخصیات ہیں ایران کی انہیں ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا۔ تاہم اب جو تمام جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ کیسے اسرائیل جو ہے وہ ایران کی اہم شخصیات کو نشانہ بنا لیتا ہے، ایسی اس کے پاس جو معلومات ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں جنگ کے اندر، جو جاسوسی کا جو ایلیمنٹس ہوتا ہے یا خفیہ ایجنسیز کا جو کردار ہوتا ہے وہ نہایت اہم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ کے جو سربراہ حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہوئی، اس کے اندر بھی جو خفیہ طور کے پر معلومات تھی وہ اسرائیل کو حاصل تھی۔ اس کے اندر انٹرنل طور کے پر بھی کہا جاتا ہے کہ جاسوسی کا ایلیمنٹ بہرحال موجود تھا۔ اسی طرح اسماعیل ہنیہ کی شہادت ایران تہران میں ہوئی، وہاں بھی یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے موجود رہی۔ اسی طرح ایران کے جو سائنٹسٹ فخری زادہ جو تھے انہیں بھی جو ایران کے اندر ہی ہٹ کیا گیا، اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھی کہ ایران کا جو سیکیورٹی سسٹم ہے بڑی حد تک جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے جاسوسی کی ہی وجہ سے۔ لیکن دوسری سائڈ کے اوپر بھی یہ باتیں ہوتی رہی اور دوسری سائڈ کے اوپر بھی تشویش بہرحال پائی جاتی رہی، اور تمام جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی رہیں۔ وہ اس طرح سے ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ ایران کا کیا طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے اسرائیل کے اندر جو ہے وہ جاسوسی کے لیے جو لوگ ہیں انہیں تیار کرتا ہے، کیا وہ فوجی ہوتے ہیں یا خفیہ ایجنسیز کے اہلکار ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں، اور وہ کس انداز میں جو ہے ایران ان سے اپنے جو مقاصد ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ جو ایران کا جو طریقہ کار ہے وہ آن لائن گیمز کے ذریعے، اسپیم کے ذریعے کسی نہ کسی چھوٹے ہدف کو جو ہے وہ ایک کسی بھی اسرائیلی جو شہری ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، اگر وہ اچیو کر لیتا ہے تو اسے پیسے دے دیے جاتے ہیں، ڈالرز میں ادائیگی کی جاتی ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو انگیج کیا جاتا ہے۔ جب ایک اعتماد کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ جائیے اور ہمیں جو ہے وہ اہم جو معلومات ہیں یا تصاویر کی صورت میں یا میپ کی صورت میں ہمیں پرووائڈ کرے، اور پھر اس کے عوض بھی جو ہے وہ ڈالر جو ہیں وہ انہیں ادا کیے جاتے ہیں، یعنی پیسوں کی ادائیگی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے ایران کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے اسرائیل کے اگینسٹ جو ہے وہ 7 یہودی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کے اندر 2 نابالغ بچے بھی بتائے گئے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا یہ گیمز کے ذریعے ایران کا ایک طریقہ کار ہے کہ گیمز کے ذریعے، اسپیم کے ذریعے انعامات مختص کر کے جو ہے وہ اس طرح اپنے لیے ایک اسپائی یا جاسوسی کے جو کردار ہیں انہیں بناتا ہے۔ اسی طرح 2 نابالغ بچے اور 1 فوجی اور باقی جو دیگر جو شہری ہیں، ٹوٹل 7 یہودی باشندوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ گرفتار کیے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے۔ انہوں نے کیا کیا ہے اور کس قسم کی جو معلومات ہے وہ ایران کو پرووائڈ کی ہے، ان کے اوپر کیا الزام ہے، اور کس طرح سے ان معلومات کا پھر استعمال ہوتا ہوا بھی ہمیں نظر آیا حزب اللہ کے ہاتھوں بھی اور ایران کے ہاتھوں بھی۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان اہم تنصیبات کے حوالے سے بھی۔ اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار ہونے والوں نے ایران کے لیے سینکڑوں کام انجام دیے، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ایک کام کیا، بلکہ پتہ نہیں کب سے یہ ایران کے ساتھ انگیج تھے، اور ظاہر ہے وہ پیسے لے رہے تھے، جن پر تل ابیب میں کریا ڈیفنس ہیڈ کوارٹر، نواتم اور رامات ڈیوڈ ایئر بیس کے ساتھ ساتھ آئرن ڈوم بیٹری سائٹس جو ہیں ان کے سمیت فوجی اڈوں اور سہولیات کی تصاویر اور معلومات جمع کرنے کا الزام ہے۔ یعنی اسرائیل کی جو اہم فوجی تنصیبات ہیں ان کی تصاویر، ان کے نقشے اور ان کی جو اہم ایئر بیس ہے ان سے جڑی ہوئی جتنی اہم جو معلومات تھیں وہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ایران کو مہیا کی۔ ان افراد سے حاصل معلومات کی بنیاد پر ہی نواتم ملٹری بیس کو اس سال ایرانی فوج نے 2 بار میزائل حملوں میں نشانہ بنایا تھا، اور حزب اللہ کی جانب سے بھی رامات ڈیوڈ کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔
اور یہ اہم جو تنصیبات ان سے متعلق جو کہا جا رہا ہے کہ جو معلومات ہے وہ انہی 7 یہودی باشندوں کی جانب سے ایران کو پرووائڈ کی گئی، حزب اللہ کو دی گئی، اور پھر انہی کی بنا کے اوپر جو ہے وہ ایران اور حزب اللہ نے ان اہداف کو نشانہ بھی بنایا۔ مشتبہ افراد پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے اپنے ہینڈلر سے تصویراتی مقامات کے نقشے بھی حاصل کیے، یعنی اہم تنصیبات کے جو فوجی تنصیبات اسرائیل کی ہیں ان کے جو نقشے ہیں ان کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ایران کو پرووائڈ کیے ہیں، جن میں گولانی بیس بھی شامل ہے جو اس ماہ کے شروع میں ایک موہلے ڈرون حملے میں تباہ بھی ہو گیا تھا۔ گولانی بیس جس سے متعلق بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، جس میں کامیاب ڈرون حملہ کیا گیا تھا حزب اللہ کی جانب سے، حزب اللہ نے اس کی ذمہ داری لی تھی۔ اسرائیل کے جو فوجی ہیں، جو بریگیڈ ہے، گولانی بریگیڈ بھی جو تھی، وہ کھانا کھا رہے تھے جب عین موقع کے اوپر جو اسرائیل کا جو سسٹم ہے وہ اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، اور وہ ڈرون کامیابی سے اپنے ٹارگٹ کو اس نے ہٹ کیا، اور بڑی تعداد کے اندر اسرائیلی جو افواج ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں اور اس سے بڑی تعداد کے اندر زخمی بھی ہوئے۔ وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سے جڑی ہوئی جو معلومات تھیں وہ بھی انہی افراد میں سے کسی ایک نے جو ہے وہ ایران کو پرووائڈ کی تھی، اور ظاہر ہے پھر آگے ایران نے حزب اللہ کو پرووائڈ کی گئی ہوں۔ تفتیش کے دوران ان مشتبہ افراد نے اعتراف یہ بھی کیا ہے کہ وہ 2 سال سے ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے مختلف کام انجام دیتے رہے ہیں، اور وہ ایرانی ایجنٹس کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی تھے۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ ان کی کارروائیوں کے بدلے میں ایران ان افراد کو کرپٹو کرنسی اور لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ ادا کیے گئے ہیں ان ایجنٹس کو، اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز 7 مخبروں پر فرد جرم بھی عائد کی جائے گی۔ بہرحال جو تمام جو کارروائی ہے اسرائیل اپنے قوانین کے مطابق کرے گا، لیکن یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم ایک سائڈ کی بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ آخر اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ بڑی متحرک ہوتی ہیں، ان کے پاس معلومات اہم چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دوسری سائڈ کے اوپر جو فریق ہے یعنی کہ ایران ہے، اس کے پاس کوئی ایسے جاسوسی کے لیے اہم کردار نہیں ہے اسرائیل کے اندر، ان کے ہیں، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ عام شہریوں کو ایجنٹس کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسرائیل جغرافیائی طور کے اوپر اتنا بڑا ملک نہیں ہے، تو جو اہم جو تنصیبات ہیں وہاں پر گزر بسر بھی ہوتا ہے، شہری وہاں سے گزرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے گزر کر ان کی جو اہم جو تصاویر ہے یا میپس ہے، نقشے ہیں، وہ پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں، آن لائن ہی کیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں جو ادائیگی ہے وہ ڈالرز کی صورت میں یا باقی چیزوں کی صورت میں ہمیں بھی نظر بھی آتا ہے۔ یہ 7 یہودی باشندے ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ایران کی جانب سے جو حالیہ جو حملہ کیا گیا تھا اس میں جو امریکہ کے مہنگے ترین جو جہاز ہیں، فائٹر جیٹس ہیں F-35، ان میں سے 3 کو نقصان پہنچا ہے، 3 تباہ ہوئے ہیں، اور ان سے متعلق بھی معلومات ان لوگوں نے پرووائڈ کی تھی کہ اس بیس کے اوپر یہ اہم جو طیارے ہیں یہ اس سائڈ کے اوپر جو ہیں انہیں پارک کیا گیا ہے، اور ہو بہو جو ہے بالکل ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا گیا انہی جگہوں کے اوپر۔ تو اسی کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے یہ پھر ظاہر انٹرنل کارروائی جو ہے، تفتیش اس کا دائرہ کار بڑھایا گیا ہوگا، اور اس چیز کا معلومات لی گئی ہوگی کہ آخر کس طرح ایران کو یہ ایگزیکٹلی یہ چیز معلوم ہو سکی کہ جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اسی بیس کے اوپر کھڑے ہیں اور اسی پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے میزائل بھی داغے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ایران کی جانب سے جو کی جاتی رہی اسرائیل کے اگینسٹ، ظاہر ہے یہ تو بھی 7 گرفتار ہوئے ہیں، اور بھی بڑی تعداد ہو سکتی ہے، اور جس طرح کے جو یہی کانفیڈنس ہے غالباً ایران کو، جس بنا کے پر ایران کہتا ہے کہ ہمیں بھی اسرائیل کی اہم جو تنصیبات، اہم جو چیزیں ہیں وہ مکمل طور کے پر ہمارے پاس معلومات موجود ہیں۔